حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو، شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا کے پیغمبر تھے لیکن، دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا کے پیغمبر تھے لیکن، گیا جنگ لڑنے، گیا جنگ لڑنے، جو پانی پہ چل کر وہ تھا جس کا لشکر، وہ حضرت عمر ہے۔ گیا جنگ لڑنے، جو پانی پہ چل کر وہ تھا جس کا لشکر، وہ حضرت عمر ہے۔ نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، مگر یاد کرتا، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر، وہ حضرت عمر ہے۔ مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر، وہ حضرت عمر ہے۔ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ وہاں پر جو آقا، وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر، وہ حضرت عمر ہے۔ وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر،
وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں کسی کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر، وہ حضرت عمر ہے، شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے، شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج کی یہ مجلس ایک خصوصی مجلس ہے، اس لیے کہ ہر اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد ایک سلسلہ چل رہا ہے تاریخ اسلام کا، جو آپ ساتھیوں کے علم میں ہے، اور اس سلسلے میں ہم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو، واقعات کو، خلافت کی ترتیب کو، دین اسلام کے لیے ان کی دی جانے والی قربانیوں کو سن رہے ہیں۔ لیکن چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اور اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں تو ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہو چکی ہے۔ اب یا تو منگل کے دن سے یکم محرم ہوگا یا بدھ کے دن سے یکم محرم ہوگا اور نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ان محسنین مخلصین کو، جنہوں نے اس مبارک دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دی، اور جس کی برکت سے آج یہ دین بہت ہی محفوظ اور آسان شکل میں ہمارے سامنے زندہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے، ہم ان حضرات کو یاد رکھیں۔ چونکہ علمی، عملی، دینی ہر اعتبار سے امت کمزوری کا شکار ہے، جس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ وہ ماحول سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے مسلمان کو وہ باتیں تو پتہ ہے جو اس کو ماحول اور باہر کی دنیا بتا رہی ہے،
لیکن جو اصل بات اس کو سمجھنے کی ہے، جاننے کی ہے، اس کو ذرہ برابر بھی علم نہیں. چونکہ محرم کے آغاز میں اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ ہستی جن کو حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اکرام میں ایک خاص اور نمایاں مقام حاصل تھا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یکم محرم ان کا یوم شہادت ہے. جس طرح 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ حالت میں شہید کیا گیا، اور ہم اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، اس سے واقف بھی ہے. واقف اور اس لیے ہے کہ ہم اپنے ماحول کو دیکھ کر وہ چیزیں سیکھ چکے ہیں. لیکن آج کے مسلمان کو یہ کیوں نہیں پتا کہ اسی محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو بھی ایک سانحہ ہوا ہے، ایک قربانی دی گئی ہے، اور اس ہستی کی جدائی کا دن ہے جن کا اس مبارک دین پر بہت بڑا احسان ہے اور جن کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. اس لیے ضروری سمجھا گیا مشورے سے کہ آج کی اس مجلس کو خصوصی مجلس بنایا جائے اور اس کو خاص کر دیا جائے خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے، تاکہ کم از کم ہمارے ذہن میں یہ بات زندہ ہو جائے، تازہ ہو جائے کہ محرم کے مہینے میں ابتدائی دنوں میں پہلی تاریخ کو بھی ایک بڑے محسن اسلام کی دنیا سے جدائی ہوئی ہے، شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کو اختصار کے ساتھ، اور جو ان کی زندگی کے اہم پہلو اور گوشے ہیں جس سے ایک مسلمان کو باخبر ہونا چاہیے، اس کو بیان کر دیا جائے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہوگی کہ پوری توجہ آپ حضرات رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری قیمتی باتیں ہمارے اور آپ کے علم میں آئے گی. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت دین اسلام میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہے. بعض خصوصیات، بعض باتیں ایسی ہیں جو ان کو باقی تمام صحابہ سے ممتاز کر دیتی ہے، اور وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب سے آتی رہیں گی. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے. نسب کہتے ہیں خاندان کو، اس لیے کہ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، باطل پرستی کا دور ہے، اور نعوذ باللہ اس جماعت سے لوگوں کو بدزن کرنے کا دور چل رہا ہے. طرح طرح کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو ہم میں سے ہر مسلمان کو ان حضرات کا نام بھی پتا ہو، ان کا نسب بھی پتا ہو، ان کے ازواج بھی پتا ہو، ان کی اولاد بھی پتا ہو. کل کو اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان کیا تھا، آپ یہ بتا دیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہے، لیکن حضرت عمر کیا ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے کہ آج تک میں نے اس بات کو جاننے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی. تو نام و نسب، ازواج کہتے ہیں بیویوں کو، اولاد کہتے ہیں جو ان کی اولاد ہو. جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورا نام کیا ہے؟ عمر ابن خطاب عدوی قریشی. عدوی یہ آپ کا قبیلہ ہے. عرب میں چونکہ مختلف قبائل کا نظام تھا اور اس نسبت سے لوگ اپنے آپ کو پہچانتے تھے، تعارف ہوتا تھا. تو یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ کیا تھا؟ عدوی تھا. اور جو آپ کا نسب ہے تو آپ کیا ہے؟ قریشی ہے. قریش حضور علیہ السلام ہی کا خاندان ہے. آپ بھی قریشی ہیں،
لیکن فرق یہ ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ بعض دفعہ سلسلہ نسب جلدی پہنچ جاتا ہے، بعض دفعہ سلسلہ نسب دور جا کے پہنچتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہے نسب کے اعتبار سے، اور اسی سلسلے سے ہے جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو قبیلہ عدوی ہے اور نسب کیا ہے؟ قریشی. آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اس لیے کہ عربوں کے اندر اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور اس کو بہت پسند کرتے تھے کہ اپنی اولاد کی نسبت سے اپنا نام رکھیں. ہمارے ہاں تو یہ چیز کم ہے، لیکن عرب میں آپ دیکھیں وہ ہمیشہ اپنی کنیت مشہور، ابو احمد، ابو محمد، ابو فلاں اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عمر کی کنیت کیا ہے دوستو؟ ابو حفص. کنیت کیا ہے؟ ابو حفص. آپ کا لقب فاروق ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیا گیا آپ کو. فاروق جو حق اور باطل میں فرق کر سکے. آپ کے والد کا پورا نام خطاب ابن نفیل، والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام. ولادت کب ہوئی؟ واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد. واقعہ فیل کے 13 سال بعد. اب آپ بتائیں کہ واقعہ فیل سے اشارہ کون سے واقعے کی طرف ہے؟ جی، ابرہہ ایک لشکر لے کر آیا تھا نا، یمن سے ایک لشکر لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا. اور کیوں لے کے آیا تھا؟ اللہ کے گھر کو گرانے آیا تھا. سیرت میں ہم نے پڑھا ہے. یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ جس سال پیش آیا تو عرب میں لوگ اپنی پیدائش کو اس سے منسوب کرتے تھے کہ بھئی وہ جو فیل والا واقعہ ہے نا، میں اس کے 2 سال بعد پیدا ہوا، 4 سال بعد پیدا ہوا، 5 سال بعد پیدا ہوا. جیسے اب یہ 2 سال گزر رہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے چل رہے نا. آپ یقین کریں آگے چل کر ایک وقت آئے گا لوگ جب مثال دیں گے نا تو کہیں گے کہ بھئی یہ فلاں بچہ لاک ڈاؤن والے سال میں پیدا ہوا تھا. بعض چیزیں مثال بن جاتی ہے. تو عرب میں واقعہ فیل مشہور تھا. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی تو واقعہ فیل کے کتنے دن بعد ہوئی؟ جی کسی کو نہیں پتا؟ 50 یا 55 دن کے بعد ہوئی. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں دوستوں، اس لیے آپ سے عرض کیا ذہن کو حاضر رکھیں. اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اس واقعے کے 13 سال بعد. تو اب آپ بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے چھوٹے ہوئے یا بڑے ہوئے عمر میں؟ چھوٹے ہوئے. اور کتنے سال چھوٹے ہوئے؟ 13 سال چھوٹے ہوئے. یہ یاد رہے گا. 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹے. کل عمر کتنی پائی حضرت عمر نے؟ 65 سال. یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے نکاح فرمائے اور ان نکاح کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو کتنی اولاد دی، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ایک زمانہ صحابہ اکرام پر گزرا ہے قبل اسلام کا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی 40 سال کے عمر میں. بہت سارے حضرات اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لہذا ان کی جو زندگی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ قبل اسلام کہلائے. اور جب حضور کی بعثت ہو گئی، نبوت مل گئی اور وہ صحابی آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو اب جو زندگی کہلائے گی وہ کیا کہلائے گی؟ بعد اسلام. تو حضرت عمر نے اسلام سے پہلے 4 نکاح کیے تھے. کتنے نکاح کیے؟ 4 نکاح. اسلام کے بعد آگے بات آئے گی 6 نکاح کیے. اسلام سے پہلے جو نکاح کیے تو آپ کی ازواج کے نام کیا ہے؟ سب سے پہلا نکاح کیا زینب بنت مزعون سے. ان سے اللہ پاک نے 3 بچے دیے. پہلی بیٹی حفصہ، پھر عبد الرحمن اکبر اور تیسرے بیٹے عبداللہ. سمجھ گئے؟ یہ کتنے بچے ہو گئے؟ 3 بچے. اچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان 3 میں سے کسی بچے کو کوئی خصوصیت حاصل ہے؟
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہے، امہات المومنین ہے، ایمان والوں کی ماں ہے. یہ وہی حضرت حفصہ ہے جو حضرت عمر کی سب سے پہلی بیوی حضرت زینب سے پیدا ہوئی. دوسرا نکاح کیا، ان کا نام تھا سبیعہ، ان سے اولاد نہیں ہوئی. تیسرا نکاح کیا ام کلثوم ملیکہ بنت عمر، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں بیٹے، ایک عبید اللہ اور ایک زید اصغر. چوتھا نکاح کیا قریبہ سے، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. یہ 4 نکاح اسلام سے پہلے حضرت عمر نے کیے. جی بعد اسلام میں نے عرض کیا 6 نکاح کیے تھے، 4 تو پہلے ہو گئے نا دوستو. نمبر 5 پہ نکاح کیا ام کلثوم بنت علی سے. یہ علی کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اسی وجہ سے میرے دوستو بزرگوں یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے سسر نبی داماد علی. سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں؟ سسر نبی اور داماد علی. اب انسان جہاں بیٹی دیتا ہے، جس سے بیٹی لیتا ہے، جہاں بیٹی دے جس سے بیٹی لے، تو یہ رشتے محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا بغض کی بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. حضرت علی کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئی رضی اللہ عنہ کی، حضرت ام کلثوم، اور اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک زید ایک رقیہ. چھٹا نکاح کیا جمیلہ بنت ثابت سے، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا عاصم. یہ بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، عالم بھی ہیں. 7واں نکاح کیا ام حکیم بنت حارث، اس سے ایک بچی ہوئی فاطمہ. 8واں نکاح کیا عاتکہ بنت زید سے، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا عیاض. 9واں نکاح کیا لہیہ سے. یہ لکھا ہوا ہے دوستو ام ولد. یہ میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں ام ولد کا کیا مطلب ہے، سمجھاتا ہوں، پہلے آپ یہ تعداد پوری کر لیں. 9واں نکاح کیا لہیہ سے، ان سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا عبد الرحمن اصغر. 10واں نکاح کیا فقیہہ سے، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، حضرت زینب اور عبد الرحمن اوسط. تو کل کتنے نکاح ہو گئے؟ 10 نکاح. اسلام سے پہلے کتنے نکاح کیے؟ اسلام کے بعد کتنے کیے؟ 6 نکاح کیے. اچھا، یہ جو ام ولد لکھا ہے نا، آپ دیکھیں 8 نمبر کے بعد لکھا ہے، تو ام ولد کا تعلق ان 2 بیویوں سے ہے، لہیہ سے اور فقیہہ سے. ام ولد کس کو کہتے ہیں دوستو؟ علماء طلبہ یہ بات جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک تصور تھا غلام باندیوں کا، اب ختم ہو چکا ہے. باندی آپ جانتے ہیں کہ جہاد میں، جنگوں میں، مال غنیمت میں غلام باندیاں آتے تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آپ نے غلاموں کو، باندیوں کو بڑے حقوق دیے، ان کو تحفظ دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بڑے فضائل بیان کیے. ورنہ پہلے لوگ باندیوں کو، غلام کو حقیر سمجھتے تھے، ادنا سمجھتے تھے. یہ تو تصور نہیں تھا کہ کوئی باندی سے نکاح کر لے آزاد آدمی. لیکن صحابہ کو ایسی تربیت ہوئی کہ جب باندیاں آتی تو آپ علیہ السلام ان کو ترغیب دیتے کہ ان سے نکاح کر لو. تو اگر ایک شخص باندی سے نکاح کر لے، غور سے سنیں، اگر کوئی شخص باندی سے نکاح کر لے اور اس نکاح کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے، بات سمجھ رہے ہیں دوستو، اگر کوئی شخص باندی سے نکاح کر لے اور اس باندی سے کیا پیدا ہو جائے؟ بچہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس باندی کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ ام ولد کہا جاتا ہے. اب یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لہیہ اور فقیہہ یہ دونوں جو آپ رضی اللہ عنہ کی بیویاں ہیں، یہ پہلے کیا تھی؟ باندیاں تھی. نکاح کے بعد بچے ہو گئے تو دونوں اب کیا بن گئی؟ ام ولد بن گئی. یہ بات یاد رہے گی دوستو؟ جی. اب آپ دیکھیں یہ بیت اللہ شریف ہے، اس کا ایک نقشہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں ہوئی. آپ کا جو گھر تھا
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ دار عمر ابن خطاب لکھا ہوا ہے. بیت اللہ شریف کا وہ دروازہ جو آج کل باب ملک فہد کے نام سے مشہور ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ کہلاتا ہے مسفلہ. مسفلہ کا مشہور علاقہ ہے. اس کے ساتھ یہ جگہ بڑی مشہور تھی ایک دار الندوہ. دار الندوہ میں یہ مشرکین کے سردار بیٹھ کر میٹنگیں کرتے تھے, اپنے منصوبے بناتے تھے. یہ دار الندوہ یہ بھی اس جگہ تھا اور اس کے قریب ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رہائش بھی تھی. جی جی ان کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ ہر مسلمان تقریباً اس بات سے واقف ہے. جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت شروع کی مکہ مکرمہ میں, بہت خاموش انداز میں, حکمت کے ساتھ, چھپ کر, ترتیب سے, ایک ساتھی سے ملتا تھا اور وہ بھی بہت تدبر کے ساتھ, کسی کو پتہ نہیں چلے. لیکن اگر ان سرداران قریش کو پتہ چل جاتا کہ بھئی فلاں شخص مل رہا ہے, اس کے مسلمان ہونے کا اندیشہ ہے, تو یہ پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام لانے سے پہلے بہت سخت تھے حضور کے مقابلے میں, بہت سخت. ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت پریشان ہوئے تو بیت اللہ شریف تشریف لے گئے. خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایک دعا مانگی, اللہم اعز الاسلام باحد العمرین, اے اللہ اسلام کو عزت دے دے دو عمروں میں سے ایک کے ساتھ. اس لیے کہ عمر نام کے دو افراد تھے, دونوں کا نام عمر تھا اور دونوں بڑے سخت تھے. ایک عمر ابن خطاب اور ایک عمر ابن ہشام. یہ جو عمر ابن ہشام ہے نا دوستو, یہ اصل میں کس کا نام ہے؟ ابو جہل کا نام ہے. اس کا نام بھی عمر تھا, کنیت ابو جہل تھی, اور حضرت عمر ابن خطاب کا نام بھی عمر ہے. دونوں بڑے سخت. تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا, اے اللہ ان دو میں سے ایک مجھے دے دے. دیکھیں انتخاب آپ علیہ السلام نے کس پہ چھوڑ دیا؟ اللہ پہ چھوڑا ہے. انتخاب اللہ پہ چھوڑا. اور دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اعز الاسلام, اے اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے. اب دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے. ایک تو اس دعا کے نتیجے میں اب جو آئے گا قبول ہوگا تو وہ انتخاب کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. دوسرا اب جو آئے گا اس کے ذریعے سے اللہ اس دین کو عزت دیں گے, اس لیے کہ دعا میں عزت کے الفاظ ہیں. لہذا دعا قبول ہوئی اور کن کے حق میں قبول ہو گئی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لے آئے اور حضور کی دعا کا ثمرہ بن گئے. اسی لیے آپ کو حضور علیہ السلام کی مراد کہا جاتا ہے, اللہ سے مانگا گیا ہے. اور جب آپ آئے تو پھر اللہ پاک نے دین کو بڑی عزت دی. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, حدیث پاک میں آتا ہے, تہجد کے وقت تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگی. یہ جو دعا کے الفاظ آپ نے سنے, اور وہ دعا اللہ پاک نے اگلے دن قبول فرما لی. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو, یہ لکھا ہوا ہے صفا. یہ بہت پرانی تصویر ہے. صفا اور مروہ آپ جانتے ہیں نا, صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں. جو حضرات حج عمرے پہ گئے ہیں, اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. تو جب طواف کر کے انسان فارغ ہوتا ہے, 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے, تو پھر جا کے صفا پہ سعی شروع کرتا ہے. صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, پھر صفا. 7 چکر لگائے جاتے ہیں. ان 7 چکروں کی ابتدا ہوتی ہے کہاں سے؟ صفا سے. ختم کہاں ہوتے ہیں؟ مروہ. اس بالکل صفا کے پاس ہی گھر تھا, ایک صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ. حضرت ارقم, اس گھر کو دار ارقم کہا جاتا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو خاص کر دیا تھا دین کی دعوت کے پہلے مرکز کے لیے, چونکہ یہ جگہ بالکل سیف تھی, کسی کی توجہ نہیں جاتی تھی. تو حضرت عمر اسی جگہ آئے دار ارقم میں, اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے, یہ دیکھ رہے ہیں دوستو,
یہ صفا اور مروہ کی پٹی چل رہی ہے پوری. یہاں طواف کر کے فارغ ہو کے یہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, پھر حج عمرے والے یہاں آ جاتے ہیں صفا. یہ گنبد نظر آ رہا ہے, اسی گنبد کے نیچے جو گھر تھا وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا تھا. اب تو نہیں ہے, اثرات کچھ بھی نہیں بچا, لیکن وہ دار ارقم کہلاتا تھا. جی یہ دیکھ سکتے ہیں اور نمایاں ہے بالکل. یہ جو گنبد ہے اس کے نیچے صفا کی پٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ دار ارقم تھا, یہاں حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے. جی اب حیات و حالات حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب اس مختصر مجلس میں ہمیں اس شخصیت کی پوری زندگی کو اختصار سے سمجھنا ہے, اور آپ سمجھ جائیں گے اگر آپ نگاہ اور توجہ طلب یہاں رکھیں گے. 7 باتیں بالکل آسان: فضائل خلافت, کمالات, موافقات, فتوحات, حکمرانی کے شب و روز, تمنائے شہادت. کتنی باتیں ہو گئی؟ 7. یہ 7 باتیں ہماری آج کی مجلس کا خلاصہ. حضرت عمر کے فضائل کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں, بہت ہی زیادہ ہے. لیکن بعض خصوصیات اور فضائل ایسے ہیں کہ جس نے حضرت عمر کو چمکا دیا ہے دوستو, نمایاں کر دیا ہے, اور آج کے مسلمان کو وہ فضائل زبانی یاد ہونے چاہیے. جی یہ 3 حدیثیں ہم نے یہاں نقل کی ہے دوستو, جو خاص طور پہ ذخیرہ احادیث میں ان کے لیے. پہلی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر کے بارے میں, غور کریں, اول من اسلم علانیتا عمر, اول من فتح باب الکعبۃ عمر, اول من ہاجر علانیتا عمر. 3 دفعہ اول کے لفظ. فرمایا میری امت میں وہ شخص جو سب سے پہلے کھل کر اسلام لایا, کلمہ پڑھا, وہ عمر ہے. میری امت میں وہ شخص جس نے سب سے پہلے جا کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور کہا کہ آج اذان بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی یہاں پہ, وہ عمر ہے. اور فرمایا میری امت میں وہ شخص جس نے سب سے پہلے کھل کے ہجرت کی. جب ہجرت ہو رہی تھی نا تو سب خاموشی سے نکلے, لیکن حضرت عمر جب نکلے تو اعلان کیا, کہا جا رہا ہوں, ہے جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو تو مجھے روک دے. ایسی طاقت. تو 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عمر ہے. دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا عمر کی زبان پہ بھی, عمر کے دل پر بھی. ان کی زبان اور دل دونوں حق بولتے. تیسری حدیث جو بہت مشہور ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, بننا ہوتا, تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے. لیکن لا نبی بعدی ولا نبوت بعدی, لیکن نہ میرے بعد نبی آ سکتا ہے نہ نبوت کا سلسلہ چل سکتا ہے. لیکن اس سے اندازہ کیا ہوا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ صفات و کمالات اور خوبیاں جو ایک پیغمبرانہ شان رکھتی ہے وہ اس امت میں حضرت عمر میں اللہ پاک نے رکھی تھی. جی دوسری بات آپ کی خلافت. ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ خلیفہ اول بالاتفاق کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جس پہ بات چل بھی رہی. ان کے انتقال کے بعد تمام صحابہ نے اتفاق کیا کن کی خلافت پر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور ان کا نام حضرت ابو بکر نے پیش کیا کہ ان کو بنا دیا جائے. بعض نے فرمایا امیر المومنین آپ عمر کو بنا تو رہے ہیں لیکن وہ بڑے سخت ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا, فرمایا لوگوں عمر سخت ہے میری وجہ سے, اس لیے کہ میں نرم ہوں, تو وہ سخت ہے, لیکن جب خلافت کا بوجھ آئے گا تو تم دیکھ لو گے کہ عمر کا مزاج تبدیل ہو جائے گا. خلافت میں کل مدت خلافت کتنی ہے دوستو؟ ہم نے پیچھے پڑھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کل کتنے زمانے خلافت کی؟ 2 سال 3 مہینے 10 دن. یاد ہے نا؟ 2 سال 3 مہینے 10 دن. حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ لمبا ہے, یہ بھی یاد رکھیں, 10 سال 6 مہینے اور 10 دن, یعنی تقریباً 10.5 سال اس امت کے خلیفہ مسلمین بن کر رہے. اور ان 10 سالوں میں حدود امارت یعنی اسلام کو کہاں تک لے گئے؟
23,60,000 مربع میل، جو تقریباً دنیا کے نقشے کو دیکھا جائے تو نصف دنیا بنتا ہے۔ ان 10 سالوں میں حضرت عمر نے وہ قربانی اور کمالات دکھائے کہ آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں دنیا کا ایک نقشہ ہے، سمجھا؟ یہ دیکھیں مدینہ منورہ ہے نا، یہاں حضرت عمر بیٹھے ہوئے، لیکن یہاں سے 10 سال 6 مہینے میں حکومت کی جتنی سرخ لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو، یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ اس کونے کونے تک اللہ پاک کے دین کو، حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت کو پہنچا دیا، آدھی دنیا پہ اسلام پہنچ گیا۔ یہ کن کے خلافت کے زمانے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جی، تیسری بات کمالات کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے دوستو۔ ہر صحابی با کمال تو ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا صحبت یافتہ ہے، لیکن حضرت عمر کی کچھ خاص کمالات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عناصر اربعہ پر اللہ نے ان کو اختیار دیا، حکمرانی دی۔ عناصر اربعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، ایک علمی بات یاد رکھیں۔ 4 چیزیں اس کائنات میں اللہ پاک کی ایسی ہے کہ جو عناصر اربعہ کہلاتی ہے، یعنی آگ، ہوا، زمین اور پانی۔ آگ، ہوا، پانی اور زمین کہیں، مٹی کہیں، جو بھی کہیں، آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہے، یہ دیوار ہے، یہ فرش ہے، یہ دروازہ ہے، وہ بورڈ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہر چیز کے بننے میں ان 4 میں سے کسی نہ کسی چیز کا استعمال ضرور ہوا ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے دوستوں؟ ایسا ہے نا؟ اسی وجہ سے ان 4 چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ اس کائنات کے ان 4 عناصر پر اختیار رکھا حکومت کی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تفصیل کے ساتھ تو نہیں، اختصار کے۔ آگ ہے، حضرت عمر کا زمانہ خلافت ہے، اطلاع آئی کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس سے آگ نکلی ہے، آگ، بہت بڑی آگ نکل کر باہر آ رہی ہے، باہر آ رہی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی، پوری دنیا پر ایک دھواں پھیل جائے گا، اور دھواں یہ کس کے نتیجے میں ہوتا ہے؟ آگ کے نتیجے میں۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہو گئے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، لیکن چونکہ باقی علامات قیامت ابھی نہیں آئی تھی تو سمجھ گئے کہ یہ وہ قیامت سے پہلے آنے والا دھواں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیا کیا، حضرت عمر گئے اکیلے، اور کندھے پر ایک چادر پڑی ہوئی، وہ چادر اتاری اور اس چادر سے آگ کو مارنا شروع کیا۔ چادر کپڑے کی ہے، آگ کا کام ہے کپڑے کو جلانا، لیکن حضرت عمر مار رہے ہیں اور وہ آگ پیچھے جا رہی ہے، مارتے 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 لے جا کر اس کو پہاڑ کے اندر کر دیا، ایک چادر کے ذریعے سے۔ یہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے ایک کرامت ظاہر کروائی۔ ہوا پر حدیث پاک میں بڑا مشہور واقعہ ہے، روایات میں ایک لشکر گیا دشمنوں سے مقابلے کے لیے، اور اس کے امیر تھے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ، ساریہ سین کے ساتھ، ساریہ رضی اللہ عنہ۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، حضرت عمر مدینہ منورہ میں خود نہیں گئے، حضرت ساریہ کو امیر بنایا۔ وہاں دشمنوں نے کیا چال چلی کہ پیچھے ایک پہاڑ تھا، اپنی ایک جماعت ترتیب دی اور کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آ کے اور پیچھے سے مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ حضرت ساریہ کو پتہ بھی نہیں کہ کیا تدبیر ہو گئی ہے۔ حضرت عمر مدینہ میں، اللہ کی شان، اللہ پاک نے ان کے دل میں الہام کیا، اس کو الہام کہتے ہیں دوستو۔ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم کہا یا ساریۃ الجبل، لوگ حیران ہو گئے، کہا اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف توجہ رکھو۔ مدینہ میں بیٹھے حضرت ساریہ ہزاروں میل دور کافروں سے لڑ رہے ہیں، کہا یا ساریۃ الجبل۔ اور حضرت ساریہ جب واپس آئے نا جنگ سے تو خود فرمائے کہ میں لڑ رہا تھا اور مجھے حضرت عمر کی آواز سنائی دی، یا ساریۃ الجبل، اور میں نے ساتھیوں کو جب پیچھے بھیجا تو دیکھا ایک لشکر ہم پہ حملہ کرنے والا تھا، ہوا کو ذریعے سے اللہ پاک نے۔
زمین کو مٹی کو اللہ پاک نے ان کے تابع کیا، جا رہے ہیں اور زلزلہ آ گیا مدینہ منورہ کی، زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، درہ، وہ زمین پر مارا، کہا اے زمین تھم جا، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ بس یہ جملہ کہا اور زمین تھم گئی وہاں۔ پانی پر تو بڑا مشہور واقعہ ہے، مصر میں دریا ہے، دریائے فرات، دریائے نیل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دریائے نیل، یہ مصر میں بہت مشہور دریا ہے۔ یہاں ایک رسم چل رہی تھی طویل زمانے سے کہ اس دریا کا جو پانی تھا یہ بہتا تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن جیسے ہی سال ختم ہونے لگتا یہ دریا خشک ہو جاتا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی قوم کی ایک حسین و جمیل لڑکی کو جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو دلہن بنا دیتے، اور اس باکرہ لڑکی کو، اس مسکین کو لے جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دیتے تھے، اور جیسے ہی ڈالتے تھے دریائے نیل پھر سے چل پڑتا تھا۔ یہ تو ایک شیطانی تصرف تھا نا، کبھی شیطان اس طرح کرتا ہے۔ تو اس قوم کا ایک مزاج بن چکا تھا کہ ہر سال ایک لڑکی کی قربانی دینی ہے، نعوذ باللہ، تو ایک بے قصور انسان کی جان جاتی تھی۔ جب مصر فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو یہاں جو صحابی پہنچے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جب وہ پہنچے، وہ وقت آیا نا تو قوم آئی اور کہا کہ اب تو آپ لوگوں کی حکومت ہے لیکن دریائے نیل خشک ہو رہا ہے تو ہمیں ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے دین میں نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے ایک انسانی جان کو ضائع کیا جائے۔ کہا کیا کریں؟ کہا میں امیر المومنین سے پوچھوں گا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، حضرت عمر کو پہنچا۔ حضرت عمر نے جب پڑھا تو ایک کاغذ منگایا، اس پہ لکھا، خط لکھا، کہا اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رکا رہے، مت چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر جاری ہو جا۔ اور فرمایا یہ خط لے جا کر دریائے نیل میں میری طرف سے ڈال دو، اور اس کے اوپر لکھا من عبداللہ عمر الی بحر النیل، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام خط ہے۔ اب انسان عقل کے ترازو پر دیکھے تو انسان سمندر کے پانی سے کیا بات کرے گا، لیکن کہتے ہیں جب حضرت عمر کا خط آیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کو جاری ڈال دیا تو دریائے نیل کا پانی پہلے سے کئی گنا زیادہ اوپر بڑھ چڑھ کر بہنے لگے۔ وہ ایمانی طاقت تھی نا اندر۔ تو ان کے کمالات، عناصر اربعہ پر اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا۔ جی، موافقات، یہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے دوستو۔ موافقات کہتے ہیں ایک بات آپ نے کر لی اور پھر بعد میں معاملہ اس کے موافق ہو گیا۔ مثال دے رہا ہوں، یہ مثال کے طور پہ چار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات چل رہی ہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ پر دکان بک رہی ہے، لے لیں نہ لیں، لے لیں نہ لیں، کیا کریں؟ تین نے کہا کہ یار بہت اچھے ریٹ چل رہے ہیں اور امید ہے کہ اور اوپر جائیں گے۔ چوتھے نے کہا یار میرا دل نہیں مان رہا، احتیاط کریں، اگلے مہینے کچھ ہو جائے گا۔ اور اگلا مہینہ آیا اور اللہ کی شان وہی ہوا جو چوتھے نے کہا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے ایک شان دی تھی کہ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی معاملہ اہم پیش آتا آپ صحابہ سے مشورہ کرتے۔ باقی صحابہ کی رائے ایک ہے، حضرت عمر کی رائے کچھ اور ہے، لیکن جو رائے حضرت عمر دیتے اللہ کی شان کچھ دیر کے بعد وہی رائے قرآن کی وحی بن کے نازل ہو جاتی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، پچھلی امتوں میں ملہم گزرے، یعنی ایسے لوگ گزرے کہ جن کی زبانوں پر اللہ پاک کا حکم جاری ہوتا تھا۔ فرمایا میری امت کے ملہم عمر ابن خطاب ہے، کہ یہ بات زمین پہ کہتے ہیں، اللہ اس کو آسمان سے وحی بنا کے بھیج دیتے۔ تو بہت ساری آیات قرآن کی ہے، علماء نے اس کو جمع کیا، وہ کہلاتے ہیں موافقات عمر، وہ آیتیں جو حضرت عمر کی موافقت میں اتری۔ ہم اس میں سے صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ غور کریں۔ غزوہ بدر کی قیدیوں کا معاملہ، آپ جانتے ہیں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا
اور یہ بڑا تاریخی معرکہ تھا. 313 مسلمان گئے اور بڑی قسم و پرسی میں، لیکن 1000 کافروں کے بڑے لشکر کو شکست دی، 70 کو قتل کیا، 70 کو قیدی بنا کر لے آئے. جب 70 قیدی مدینہ آئے تو اب حضور علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں قیدیوں کا کیا کریں، ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. تقریباً حضرات بشمول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت سعد ابن معاذ، انہوں نے فرمایا نہیں، موقع ہے، یہ تو آج ہاتھ آئے ہیں، یہ تو وہی بدماش ہیں، لہذا ان کو قتل کریں، اور قتل بھی ایسے نہیں کہ اندھادھند قتل ہو، جو رشتہ دار ہے اس کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کریں. ان میں حضرت عمر کے ماموں بھی تھے، سگے ماموں، تو حضور علیہ السلام سے فرمایا میرے ماموں کو میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن ماروں گا، اور باقی جن کے رشتہ دار ہیں وہ ان کو قتل کر دیں. لیکن چونکہ اکثریت کی ایک رائے تھی تو آپ علیہ السلام نے اس پر فیصلہ کیا، فدیہ لے کر آزاد کیا. سورہ انفال کی آیت اتری ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض، جس میں اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا کہ بات وہی درست ہے اور اللہ کو پسند تھی جو حضرت عمر نے فرمائی تھی. دوسری آیت مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا. آپ جانتے ہیں کہ جب طواف کا عمل ہو جائے خانہ کعبہ کے ارد گرد کتنے چکر لگاتے ہیں دوستو؟ 7 چکر. تو اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہے. اب یہ جو 2 رکعت نفل تھے، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص مقام نہیں تھا. شرعی مسئلہ تو اب بھی یہ ہے کہ پورے حرم مکی میں جہاں بھی پڑھ لیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے فرماتے تھے کہ یہ 2 رکعت نفل جو ہے، ہم اس کو مقام ابراہیم، وہ جو پتھر ہے نا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشان ہیں، ہم اس کو یہاں پڑھتے ہیں 2 رکعت. کئی دفعہ فرمایا. بالآخر آپ علیہ السلام پر وحی اتری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے میرے محبوب پیغمبر آپ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا دیجیے. جی. تیسری آیت منافقین کی نماز جنازہ سے روکنا. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا. یہ منافقین کا سردار تھا اور اس بد نصیب نے ساری زندگی حضور کو ستایا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے تھے، وہ مخلص صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. تو بیٹے حضور کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد کی کیا حالت تھی، لیکن چونکہ والد تھے تو میں چاہتا ہوں آپ کم از کم آ کر ان کی نماز جنازہ پڑھا دے، امید ہے اللہ اس کی برکت سے ان کے ساتھ نرمی فرما دے. حضور علیہ السلام تیار ہو گئے، جانے لگے. حضرت عمر آ گئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا فرما رہے؟ آپ نماز جنازہ تو پڑھا دیں گے، لیکن کل منافقین ہمیں تانا دیں گے کہ اگر ہم غلط تھے تو تمہارے پیغمبر نے ہمارے امیر کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو ہم تو صحیح ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا. آپ گئے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کے جسم کے لیے اپنی چادر بھی دی. اب اس واقعے میں نہیں جاتے، اس لیے کہ اس نے ایک احسان کیا تھا حضور علیہ السلام پر، آپ نے اس کو دنیا میں چکایا. جیسے ہی جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے، وحی اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے محبوب آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں. منع کر دیا گیا. چوتھی آیت ازواج مطہرات کے لیے حجاب کی رائے. آپ جانتے ہیں ابتدائی اسلام میں حجاب کا حکم نہیں تھا، چہرے کا پردہ مستورات کے لیے نہیں تھا، اور چونکہ اتنے فتنوں کا زمانہ بھی نہیں تھا تو ازواج مطہرات کی ضرورت کی وجہ سے کبھی باہر آنا جانا ہوتا تو حضرت عمر کو بڑی غیرت آتی. تو حضور علیہ السلام سے فرماتے کہ یہ تو امہات المومنین ہے، ہماری مائیں ہیں، مجھے برا لگتا ہے، لہٰذا آپ ان سے کہیں کہ یہ کم از کم چہرہ چھپا کر نکلیں. کئی دفعہ کہا. بالآخر اللہ پاک نے آیت اتاری سورہ احزاب یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک الی آخرہ، کہ میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکا کر نکلا کریں.
تو یہ آیات حضرت عمر کی موافقت میں اتری، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ موافقات عمر کہا جاتا ہے. جی فتوحات یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ آدھی دنیا پر حکومت کی، اسلام کو پھیلایا تو کتنی قربانیاں دی ہوگی. عراق، شام، مصر، افریقہ، بیت المقدس، یہ تمام جگہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئی. اس پر بات تفصیل سے آگے اپنی جگہ تاریخ میں آ رہی ہے دوستوں. لیکن جو سب سے بڑا کارنامہ حضرت عمر کا تھا کہ انہوں نے بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ انہی کے ہاتھ سے فتح ہوا، انہی کے زمانے میں فتح ہوا. اور اللہ کی شان دیکھے بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت عمر بیت المقدس فتح کرنے نکلے تو اونٹ کم پڑ گئے، افراد زیادہ ہو گئے، ہر 2 بندوں کے بیچ ایک اونٹ آیا. تو دیکھیں یہ نہیں کہ میں تو امیر ہوں کچھ ہوں، خود اور ان کے غلام آپس میں ایک اونٹ پر تقسیم ہو گئے. کچھ راستہ یہ چلتے پھر وہ چلتے، پھر یہ چلتے پھر وہ چلتے. جب بیت المقدس پہنچے تو ایک اونچی جگہ سے عیسائیوں کا پادری دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انجیل کھلی ہوئی ہے. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، انجیل. اور اس نے عیسائیوں سے کہا کہ دیکھو انجیل میں اس شخص کی نشانیاں لکھی ہوئی ہے کہ جس کے ہاتھ پر یہ جگہ فتح ہوگی. اگر آنے والا شخص وہی نکلے جس کے ہاتھ نشانیاں ہے تو پھر ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. اور اگر آنے والے میں وہ نشانیاں نہیں ہوئی تو مطلب یہ جھوٹا ہے پھر کوئی، تو پھر ہم لڑیں گے. اب جب بیت المقدس کے حدود شروع ہوئے تو اللہ کی شان باری اونٹ پر بیٹھنے کی کس کی آ گئی؟ غلام کی آ گئی. غلام بیٹھ گئے، حضرت عمر نیچے، پادری دیکھ رہا ہے، پادری انجیل کو دیکھ رہا ہے، پھر دیکھ رہا ہے. اس نے کہا بھائی نہیں، اونٹ پر بیٹھا ہوا بندہ وہ نہیں ہے جس کی نشانیاں انجیل میں لکھی ہوئی ہے، یہ وہ نہیں ہے کم از کم. لیکن جب اس نے نیچے دیکھا اونٹ کے نیچے تو اونٹ کی جو مہار پکڑے ہوا انسان ہے اس کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو انجیل کے اندر لکھی ہوئی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نشانیاں اس میں اور اس نے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی ہے. خیر جب حضرت عمر آئے پتہ چلا، کہا واقعی یہ سچے ہیں. اور عیسائیوں سے اس نے خطاب کیا، کہا ہم لڑ نہیں سکتے، اللہ نے انہی کے ہاتھ پہ رکھی ہے فتح. خود چابیاں لا کر حضرت عمر کے حوالے کی، ایک تلوار نہیں چلی، قبلہ اول فتح ہوا، حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا اور حضرت عمر اس کے اندر داخل ہو گئے. یہ ہے بیت المقدس. افسوس 1.5 ارب مسلمانوں کے سامنے آج یہ یہود کے ہاتھ میں ہے. 56 اسلامی ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس پر یہود کا قبضہ ہے. اللہ پاک بیت المقدس کو، قبلہ اول کو جلد آزادی نصیب فرمائے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس ہے اور یہ آئیں گے، یہ دیکھ. اب یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ہے کہ میں نے جو بات عرض کی نا کہ یہود کا تسلط ہے، یہود اس جگہ پر یہ بنانا چاہتے ہیں دوستو. اپنے آپ کو اتنا سادہ ہم نے بنایا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہم اس کو حالات حاضرہ کہتے ہیں. یہود کو یہ جگہ نہیں چاہیے، ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ نقشہ بنا چکے ہیں کہ اس جگہ کو ختم کر کے اس جگہ یہ بنانا ہے، لیکن انشاءاللہ ذلیل و خاسر ہوں گے. تو یہ ان کا منصوبہ ہے. جی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جگہ فتح کر لی، نماز کا وقت ہوا، باہر ایک جگہ آ کر انہوں نے نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پر ایک بڑی عالیشان مسجد بنائی گئی، جامع مسجد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، جو آج بھی موجود ہے. یہ وہ مسجد ہے عمر ابن خطاب ہے جہاں حضرت عمر نے اس موقع پر نماز پڑھی تھی. جی حکمرانی کے شب و روز جو آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، آج اگر کسی کے پاس چھوٹا سا ملک ہے، ارے ملک چھوڑ دیں، چھوٹے سے علاقے کا چیئرمین ہے، ناظم ہے، وزیر ہے، امیر ہے، کچھ بھی ہے، تو ہماری تو اکڑ ہی الگ ہوتی ہے، پھر سٹائل الگ ہو جاتا ہے، بات کرنے کا لب و لہجہ بدل گیا. کیا ہوا جی؟ ہمارے پاس عہدہ آ گیا ہے، اب کسی انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے. لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں،
آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے کیسے لوگ تھے یہ آپ دیکھیں گے. خوف خدا، اللہ کا خوف کتنا تھا. ایک دن گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت ہے اور بچے رو رہے ہیں اور وہ ہانڈی پکا رہی ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. حضرت عمر گئے، کیا ہوا، ان بچوں کو کیوں کھانا نہیں دے رہی؟ کہا میں بیوہ عورت ہوں، کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں، بس ہانڈی میں پانی ڈال دیا ان کو بہلانے کے لیے تاکہ سو جائیں، اور سو جائیں گے تو بس سو جائیں گے بس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہائے عمر، کتنے یتیم بچے تمہارے خلافت کے دور میں بھوکے سو رہے ہیں، تم نے کبھی سوچا؟ فوراً گئے بیت المال کھلوایا اور سامان بھرا ایک بورے میں، اس کو اٹھایا. ان کے خادم تھے اسلم، تو اسلم آئے، کہا امیر المومنین میرے کندھے پر رکھتے ہیں نا، میں اٹھا کے لے جاؤں. تو کیا کہا، آج تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل پل صراط پہ عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ خود لے کے گئے. اور فرماتے تھے دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھوک سے مر جائے عمر سے اس کی پوچھ ہوگی. آج تو انسان مسلمان مولی گاجر کی طرح کٹ رہا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اتنے بڑے شہر میں 5-6 چلے جائیں تو کیا ہے. خدمت خلق کا جذبہ، پوری رات مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتے اور لوگوں کے احوال سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے. ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں دوستو، ابھی وقت نہیں ہے اس لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں. سادگی اور انکساری کیا تھی؟ خلیفۃ المسلمین ہے. ایک دن کسرا کے بادشاہ نے بھیجا اپنے ایک جاسوس کو کہ دیکھ کے تو آؤ یہ عمر ہے کون، کہ اس کا نام آتا ہے اور لوگ کانپتے ہیں. اب وہ مدینہ پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھا این ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے. کہا امیر کہاں ہے؟ کہا وہ جنگل کی طرف، مدینہ کی آبادی سے باہر نکلیں. اب وہ جب آئے تو کیا دیکھا، ایک آدمی سو رہا ہے اکیلا اور سر کے نیچے اینٹ رکھ کے آرام کر رہا ہے. کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. تو کسرا کے اس بھیجے ہوئے جاسوس نے کہا کہ دیکھو ایک شخص کچی زمین پر اینٹ پر سر رکھ کے سو رہا ہے، لیکن قیصر اور کسرا کے بادشاہ اس سے ڈر رہے. اتنی بڑی شان تھی. جی، تمنا شہادت. اب 10 سال 6 مہینے پورے ہو رہے ہیں، لیکن دل میں بڑی آرزو تھی کہ مجھے اللہ شہادت کا مقام دے. ایک سفر سے واپس آ رہے، تہجد کے لیے اٹھے، اور جب تہجد سے فارغ ہوئے تو ایک دعا مانگی. جی، دعا کیا مانگی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے دے اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر میں موت دے دے. عجیب دعا ہے، شہادت بھی چاہیے اور مدینے میں چاہیے. تو علماء نے یہاں بحث کی نا کہ دیکھیں اب مدینہ منورہ میں کیسے شہادت ملے گی، وہاں تو سارا اسلامی نظام ہے، وہاں کیسے شہادت ہوگی؟ شہادت کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑے گا. لیکن وہ دعا عجیب انداز سے قبول ہوئی کہ اللہ پاک نے شہادت بھی دی، پیغمبر کا شہر بھی دیا، بلکہ پیغمبر کا مصلی بھی نصیب ہوا. جی، اب یاد رکھیں اہم بات، 27 ذی الحجہ، آج بھی مغرب سے پہلے 27 تھی نا، یا 28 تھی؟ 28 تھی، اب 29 ہو گئی نا. 27 ذی الحجہ بدھ کا دن ہے، اس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. ایک ایرانی مجوسی غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، یہ اپنے ساتھ زہر میں بھجا ہوا خنجر لے کے آیا، چھپ کے آ کے کھڑا ہو گیا، اور دوران نماز حضرت عمر پہ وہ خنجر کا حملہ کر کے ان کے جسم میں گھونپ دیا اس نے. تو دیکھیں حملہ ہوا 27 ذی الحجہ کو. بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی یکم محرم تو حضرت عمر کی شہادت ہے ہی نہیں، 27 ذی الحجہ ہے. زخمی ہوئے 27 ذی الحجہ کو، اور جب گر گئے اس حالت میں تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پوری کروائی. حضرت عمر کو زخموں کی حالت میں گھر لایا گیا، پورا جسم زخمی ہے اس لیے کہ زہر والا خنجر لگ گیا.
تو اس زمانے میں ایک ترتیب تھی کہ ایک حکیم تھا جس کا تجربہ تھا کہ جس کو زخم لگ جاتا تو دودھ خوب گرم کر کے اس کو پلاتے تھے. اگر وہ دودھ پینے کے بعد جسم کے معدے میں چلا گیا, اندر رک گیا, کہتے تھے یہ قابل علاج ہے. اور اگر دودھ پیا اور وہ زخم کے راستوں سے باہر آیا, کہتے تھے یہ ناقابل علاج ہے, اب سوائے موت کے اور کچھ نہیں. حضرت عمر کے لیے اس حکیم کو لایا گیا, اس نے دودھ گرم کر کے جب پلایا تو وہ زخم کے راستوں سے باہر آئے. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب زندگی کے شب و روز زیادہ نہیں بچے, اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. جی اب یہ دیکھیں, یہ روضہ مبارکہ کے پاس وہ کونا ہے جہاں حضرت عمر آج آرام فرمائے. اصل میں یہ جگہ رکھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے, چونکہ یہاں حضرت ابو بکر تھے تو ان کی سوچ یہ تھی کہ میں اپنے والد اور اپنے شوہر کے پہلو میں آ جاؤں گے. لیکن حضرت عمر جب زخمی ہوئے اور اندازہ ہوا کہ اب جانا ہے تو حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا, اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جا کر اماں سے پوچھ کے آؤ کہ میری خواہش ہے اگر وہ اجازت دے تو مجھے وہاں دفنا دے, اگر نہیں تو پھر بقی کے اندر لے جا. جی اب حضرت عمر نے ایک وصیت فرمائی, دنیا سے جا رہے ہیں. پہلی بات, ہر حال میں تقوی اختیار کرو, مخلوق کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرو, دین کے امور میں کسی کی رعایت نہ کرو, خواہشات نفس کی پیروی سے پرہیز کرو. نمبر 2, مہاجرین و انصار, شہری لوگ, دیہاتی لوگ, اہل ذمہ سے اچھا سلوک کرو. مدینہ والوں سے کہا جو بھی آئے یہ مت دیکھو کون ہے, وہ تمہارا مہمان ہوگا, اس سے اچھا سلوک کرنا. تیسری بات وصیت کی کہ مسلمانوں پر رحم کرو, مال صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرے, رعایت سے انصاف کرو, مالدار غریب کا فرق مت کرو, لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھو. یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں دوستوں جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں. جی اور جب بالکل سانس نکلنے کا وقت آیا, اب دیکھیں یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوئے, لیکن جب آخری وقت آئے تو کیا کہا کہ مجھے زمین پر رکھ دو. چارپائی سے اتارا گیا, زمین پر اپنا سر رکھ کے فرمانے لگے اے اللہ مجھے اپنی مغفرت سے ڈھانپ لیں, اگر ایسا نہ ہوا تو افسوس مجھ پر اور میری ماں پر جس کے بطن سے میں پیدا ہوا. اس کے بعد جانے جہاں آفریت نے سپرد کر دی. شہادت کی موت نماز کے دوران مدینہ منورہ, لیکن دیکھیں آخر اس آخری وقت میں اللہ کا خوف کس درجہ غالب ہے, اور آج ہم کس قدر غافل زندگی گزار رہے ہیں دوستوں. جی بروز ہفتہ یکم محرم 24 ہجری کو جام شہادت نوش کر گئے. آپ کی جنازہ کے لیے حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ عنہ صحابی انہوں نے جنازہ پڑھائی. کل عمر 65 سال تھی. تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں کر دی گئی. جی یہ ہے آپ علیہ السلام کی قبر شریف, پھر حضرت ابوبکر صدیق, پھر حضرت عمر. اور یہ وہ سنہری جالیاں ہیں جہاں درود و سلام پیش کرتے ہوئے ایک مسلمان آتا ہے. اس کی سیدھ میں آقائے دو جہاں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. پہلے آپ کے حضور مسلمان صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, پھر چند قدم آ کے حضرت ابوبکر صدیق کو سلام پیش کرتے ہیں, پھر چند قدم آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا جاتا ہے. جی ختم. یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی. اللہ پاک ہمیں ان مبارک ہستیوں کی اعمال پر, ان کی ترتیب پر, ان کے فکر پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.